أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تحجرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أن لا وسعها إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ خبر دیتے ہیں اپنے عدل کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شرائع مقرر فرمائی ہر دور میں ہر پیغمبر کے زمانے میں اپنے بندوں کے لیے، وہ ایک عادلانہ نظام ہے. لا یکلف نفسا الا وسعها. اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتے، اور نہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایسا بوجھ اٹھاؤ جس کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو. اور پھر انہ یوم القیامت یحاسبہم بأعمالہم، اور یہ بھی بتلا دیا کہ قیامت والے دن تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا. اللہ پاک نے جو لکھ دیا ہے لا یضیع منہ شیء، اس سے کوئی چیز تمہارے عمل سے ضائع نہیں ہوگی بلکہ ہر چیز محفوظ ہوگی. تو یہ اللہ کا عدل ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ شرعاً کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھا جو طاقت سے زیادہ ہو. جیسے خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا رکھی ہیں، تو اگر 24 گھنٹے میں آدمی انتہائی سکون سے بھی 5 نمازیں پڑھے تو 1 گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوتا 5 نمازوں. تو اگر 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ ہمارا اللہ کی یاد میں گزرے تو کیا مشکل ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے لیکن پورے سال میں صرف 1 مہینہ، وہ بھی کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. اور اس روزے میں بھی اللہ نے کتنی آسانی فرما دی کہ صرف دن کو کھانا پینا بیوی مباشرت منع ہے، لیکن رات کو تو حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے. تو اگر آدمی نے رات کو 10-12 گھنٹے کھانے پینے سے استفادہ کر لیا ہے تو ویسے بھی وہ دن میں برداشت کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ نے اگر حج فرض فرمایا تو صرف ان لوگوں پہ جو صاحب استطاعت، صاحب عزت بھی ہے، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، اور پھر بھی زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے. اور دیکھیں اگر راستے میں امن نہ ہو تو پھر ہم گناہگار نہیں ہوں گے حج پہ آنے سے. یعنی ہم تو تیار بیٹھے ہیں لیکن راستہ خطرناک ہے، تو پھر بھی اسلام ہمیں تکلیف نہیں دیتا کہ ہم ہر حال میں جائیں. اللہ نے عورت پہ حج فرض کیا لیکن فرمایا محرم ہے تو جاؤ، ورنہ حج چھوڑ دو، بغیر محرم کے سفر نہ کرو، کیونکہ بغیر محرم کے عورت کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس کی عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو اللہ نے اس کی عزت کی رعایت کی اور اپنے حج کو مؤخر کر دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم رکھا ہے
تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے ہاتھ میں تلواریں لے کے لڑتے رہیں، اس کے بھی احکام ہیں کہ بادشاہ ہو، امیر المؤمنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اور کافروں کو ہر لحاظ سے دعوت دین دے اور وہ بالکل نہ مانے، اپنی ضد پہ قائم رہے، تو پھر اس کفر کے شر کو مٹانے کے لیے جہاد کا حکم۔ اس میں بھی حکم ہے کہ اگر تمہارے والدین ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا سفر میں ہو، گرمی کا موسم ہے، روزے کا مہینہ ہے، نہ رکھو۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تم بیمار ہو گئے ہو تو نہ رکھو۔ اسی طرح دیکھیں کہ عورت کو ایام حیض میں کسی کی عادت 5 دن ہے، کسی کی 8 دن ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نمازیں تو قضا نہ کرو، البتہ رمضان کا مہینہ ہو تو روزے قضا کرو، کیونکہ روزے تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے نا، اور پھر نمازیں تو ہر مہینے میں 40 قضا ہو جائیں گی، تو لہذا اللہ نے نمازیں معاف فرما دی سے روزے کی قضا ذمہ رکھی۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ تم سفر میں ہو تو نمازیں قصر کر دو، 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھ، اور تمہاری سنتیں بھی معاف ہیں، نوافل بھی معاف ہیں۔ ہاں تم اپنی خوشی سے پڑھنا چاہو تو اللہ اجر دیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں رعایت، کتنی بڑی رعایت ہے کہ اگر پانی نہ بھی لے نماز کا وقت آ جائے فرمایا تیمم کر لو، اگر غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے پھر بھی وہی تیمم کر نمازیں پڑھ لو، کتنی اللہ نے آسانی فرما دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے، اضحیہ ہے لیکن سال میں ایک دفعہ، کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم قربانی کریں گے۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے دل میں اپنی آبادیوں کا عشر رکھا ہے کہ جو آبادی پیدا ہو اس کا 10واں حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات کریں، لیکن اس میں بھی رعایت کر دی کہ کیا پانی خریدتے ہو یا قدرت کا پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا تم پانی خریدتے ہو، ٹیوب ویل ہے، ڈیزل جلاتے ہو، خرچ کرتے ہو، تو وہاں بھی فرق ہے کہ تاکہ میرے بندے کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اگر خرچ ہے تو دینے میں کمی کر دیں، خرچ نہیں ہے تو خیرات دینے میں زیادتی کر دیں۔ اچھا اسی طرح حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، لیکن کتنا 2.5%، اور زکوٰۃ بھی ہر بندہ نہیں، تو خذ من اغنیائکم، تمہارے بڑے آدمیوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، وترد الی فقرائکم، اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اسی طرح حکم ہے کہ اگر ہم نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر ہم نماز بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اگر ہم گھوڑے کی پشت پہ ہیں اور جنگ ہو رہی ہے تو اشارے سے پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر موقع ملتا ہے صلاۃ الخوف پڑھنے کا تو امام کے پیچھے 2 صفیں بنا کے مثلاً کھڑے ہو جاؤ، جب امام 1 رکعت مکمل کر لے تو اگلی صف لڑائی میں چلی جائے اور پیچھے والے کھڑے رہیں، یعنی اس طرح کی رعایات جو اللہ نے دی ہیں، تو فرمایا ہم نے کسی نفس کو ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جو اس کی طاقت کے خلاف۔ اب رات کو تہجد پڑھنے کا حکم ہے تو نفلی عبادت ہے، چاہو تو 8 رکعت پڑھ لو، چاہو تو 6 رکعت پڑھ لو، چاہو تو 2 رکعت پڑھ لو، چاہو تو تہجد سونے کے بعد پڑھو، اور چاہو تو عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی سے تہجد پڑھ لو، کوئی اس کے لیے سونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر وہ نماز جو عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد شمار ہوتی۔ تہجد کا معنی ہوتا ہے نیند کا چھوڑنا، تو عشاء کے بعد شرعاً نیند کا وقت ہے، تو جو عبادت ہم کر رہے ہیں تو گویا نیند کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یا کوئی آدمی ایسے کرے مثلا کھانا وانا کھا کے گھر میں سونے سے پہلے وضو کیا اور 4 رکعت پڑھ کے سو گیا، تہجد ہو گئی۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، وہ روزانہ تو عمرہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے کتنی رعایت فرما دی، فرمایا مسجد میں نماز پڑھو وہیں بیٹھ جاؤ، دنیا کی باتیں نہ کرو، کس سے کہانیاں نہ کرو، آپس میں گپ شپ نہ لڑاؤ، قرآن شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ جب سورج نکل آئے اور نکلنے کے بعد بھی کی رمح ایک نیزے کے برابر اوپر چڑھ جائے، یعنی یوں سمجھو یہاں جو گھڑیوں میں ٹائم ہوتا ہے نا الشروق یا اشراق،
یہ معنی ہوتا ہے سورج نکلنے کا وقت. اس ٹائم سے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا. تو اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے، قرآن پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے یا بیٹھا رہے چپ کر، اور جب سورج اوپر ہو جائے تو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لے تو ایک کامل عمرے کا ثواب اللہ عطا فرما دے. یعنی گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے اور عمرہ بھی مل گیا، اللہ نے اس کو کامل عمرے کا ثواب عطا فرما دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب نے اور محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک بندے کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور کھینچ کے طواف کرا رہا. حضور پاک نے فرمایا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا ابا ہے، میرا والد ہے، لیکن اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے پورے طواف میں کھینچنا. تو میں ان کی منت پر ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کو ایسی رسیوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرا دو بس منت پوری ہو گئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے ذلیل کرو، بلکہ باپ کے ہاتھ میں ہاتھ لے لو اور کھینچ کے طواف کرا دو، بس تمہاری بات پوری ہو گئی، منت پوری ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرما دی. تو شریعت جو ہے الدین یسر، دین میں آسانی ہے. اسی لیے میرے محبوب نے سیدنا ابی موسیٰ اشعری اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہما کو جب یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ یسرا ولا تؤثرا، دین کی آسان باتیں بتلایا جاؤ. ہاں جب آدمی دین والا بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل بھی آسان ہو جاتا. اب دیکھو نا جو آدمی نمازی ہے اس کے لیے نماز پڑھنا کتنا راحت ہے، آرام ہے. تہجد میں اٹھنا کتنا راحت ہے، آرام ہے. جب آدمی عادی ہوتا ہے، عبادت کا شوق ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. ہاں البتہ منافق ہے تو اس کے لیے نماز بڑا بوجھ ہوتا ہے، مر مر کے پڑھے گا. نماز پہ آئے گا تو پھر نیند شروع ہو جائے گی، پھر جمائیاں آئیں گی. نماز پہ آئے گا تو ہر 1 منٹ کے بعد گھڑی دیکھے گا، یار آج امام بڑی دیر لگا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ہو گیا امام صاحب، آج تو بڑی تاخیر ہوگی، یار 3 منٹ لیٹ ہو گئے، 4 منٹ لیٹ ہو گئے، 5 منٹ لیٹ ہو گئے، جیسے کوئی ٹرین پہ چڑھنا ہو بندہ انتظار میں بیٹھا ہوا. یہ علامات منافق ہیں. نفاق کی علامتیں ہیں کہ ان کو اللہ کے گھر میں چین نہیں ملتا. مومن کو مسجد میں ایسے راحت ملتی ہے جیسے مچھلی پانی میں تیر رہی ہو، اور منافق جب اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کی حالت ہوتی ہے جیسے پنجرے میں قید ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر مشقت نہیں ڈالتے. دین ہے ہی یسر، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی مشقت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی جہالت سے خود مشقت بناتا پھرے تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ دین کے اندر جو ہے وہ آسانیاں ہیں. ہاں باقی ہوتے ہیں علماء اولیاء اللہ کے مجاہدات اور ان کی ریاضتوں، ان کی مشقتیں، تو وہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اصلاح نفس کے لیے اور اپنے درجات بلند حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنتیں فرماتے ہیں. تو وہ تو پھر اسی طرح بات ہے کہ جتنا گل ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. من طلب العلا سحر اللیالی، جو آدمی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے پر رات کو بستروں پہ نہیں سوتا، پھر اس کی رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے. اسی لیے صحابہ کی شان آئی تراہم رکعا سجدا، کہ میری محبوب تیرے صحابہ کی ایسی پیاری جماعت ہے جب ان پہ نظر ڈالو یا رکوع میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں. دن ہے تو فرسان ہیں اور رات کو ہے تو رہبان ہیں. دن میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتے ہیں اور رات کو مسلح کی پشت پہ ہوتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی کثرت عبادت کے آثار جو ہیں ان کے چہروں پہ علیحدہ ہیں. یعنی ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایک خاص رونق ہوتی ہے. اس نشانی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ماتھے پہ داغ پڑ جائے، یہ داغ پڑنا کوئی نشانی نہیں ہوتی. یہ تو کوئی آدمی گرمی میں پتھر پہ 10 منٹ کے لیے ماتھا رگڑے داغ بن جائے گا.
تو یہ کوئی علامت نہیں ہوتی بزرگی کی یا ولایت. معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کے چہروں پہ ایک رونق عطا فرماتا ہے، ان کے چہرے پہ ایک کشش ہوتی ہے، دل کرتا ہے میں زیارت کروں، دل کرتا ہے کہ میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں. اور جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں ان کے چہروں پہ بے رونقی ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے. بڑا خوبصورت لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر رات گناہ میں گزری ہے صبح کو آپ دیکھیں گے تو چہرہ ایسے ہوگا جیسے پھیکا پڑا ہوا ہو، نہ اس میں معصومیت ہوگی، نہ اس میں کشش ہوگی، نہ اس میں حیا ہوگا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مردوں کی زینت جو ہے وہ داڑھی میں ہے اور عورت کی زینت جو ہے وہ حیا میں ہے. عورت کی بیوٹی میک اپ کا نام نہیں ہوتا، عورت کی بیوٹی پارلر شاپ میں جا کے نہیں بنتی، وہ تو عارضی ہوتی ہے بلکہ کبھی تماشا بن جاتا ہے. بعض عورتیں بیچاری 10-10 ہزار روپے خرچ کر کے شادی کی رات میک اپ کرتی ہیں. اچھا اتفاق سے بجلی چلی جائے، ایئر کنڈیشن فیل ہو جائے، گرمی پڑ جائے تو سارا میک اپ پگھل کے منہ پہ آتا ہے، وہ اچھی خاصی ڈینڈ بن جاتی ہے ماشاءاللہ. پھر وہ خوبصورتی کے بجائے کہ اللہ کا عذاب نظر آتی ہے. تو اس کے بجائے اصل حسن کیا ہے وہ حیا کا نام ہے، اصل حسن کیا ہے وہ شرافت کا نام ہے. اصل حسن میک اپ سے نہیں آتا، وہ نماز سے آتا ہے. اصل حسن جو ہے وہ حیا سے آتا ہے. اصل حسن جو ہے وہ عقل حلال سے آتا ہے. اصل حسن جو ہے وہ صدقے جمال سے آتا ہے. اسی لیے آپ ایمان سے کہیں یعنی اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں. آج بھی آپ اپنے نانیاں دادیاں پردادیاں جو ہماری 90 سال کی بوڑھیاں ہیں نا، ان کے چہرے پہ دیکھو تو آج کی نوجوان لڑکی سے زیادہ رونق ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی حیا میں گزری ہے، اس کی زندگی بے حیائی میں گزر رہی ہے. اس کی زندگی پردے میں گزری ہے، اس کی زندگی عریانی میں گزری ہے. اس کی زندگی قرآن پڑھتے گزری ہے، اس کی زندگی ڈش پہ فلمیں دیکھتے گزری ہے. اس کی زندگی درود پڑھتے گزری ہے، اس کی زندگی مائیکل جیکسن کے گانے سنتے گزری ہے. تو لازمی بات ہے پھر ان کے چہرے پہ کیسے رونق آ سکتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مشقت نہیں دیتے. اور پھر یہ بھی ہمارا احسان ہے کہ جو تم کر رہے ہو سب محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ تم نیکی کرو ضائع ہو جائے، تم نیکی کرو بھول جائے. نہ، وہ ہمارا رب ایسا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، وہ بہکنے سے بھی پاک ہے، وہ بھولنے سے بھی پاک ہے. اور اللہ کے فرشتے ایسے ذمہ دار ہیں کہ جو لفظ بھی زبان سے نکلے تو محفوظ ہو جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اسی طرح فرماتے ہیں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اسی لیے قیامت والے دن نامہ اعمال ملیں گے اور اللہ حکم دیں گے میرے بندے اقرا کتابک، اپنا نامہ عمل پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور اپنا حساب خود کر لو. کیا تمہارا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو چھوڑ دیا گیا ہو؟ کیا تمہاری کوئی نیکی ایسی تو نہیں کہ فرشتوں نے نہ لکھی ہو؟ تو جب مومن کو نامہ عمل ملے گا اور داہنے ہاتھ میں ملے گا، دعا کرو اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین، اللہم ولا تجعلنا من اصحاب الشمال، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء. آج میں پڑھ رہا تھا ایک اللہ کے ولی کی دعا تھی. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اگر میرا جنت میں جانے سے تیرے ملک میں ایک دھیلے کا بھی نقصان ہوتا نا، میں تجھ سے کبھی جنت نہ مانگتا کہ خدا کا نقصان میں کیوں کروں. اور اگر مجھے جہنم میں بھیجنے کے تمہیں فائدہ ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ چلو تمہارا نفع ہو جائے مجھے بھیج دو. تو اگر میرے جہنم میں بھیجنے میں آپ کو فائدہ کوئی نہیں اور میرے جنت میں بھیجنے میں آپ کا نقصان کوئی نہیں تو پھر مجھے جنت کیوں نہ دو، پھر مجھے کیوں محروم کرتے ہو. اصل دعائیں میرا بھائی یہ ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. دعائیں وہ نہیں ہوتی جو لفاظی ہو، الفاظ ہوں، سجا ہو اور شعر و شاعری ہو. دعائیں ایسی ہوں کہ نعتیں ہوں اور غزلیں ہوں، اور یہ اصل دعا وہ ہے جو تیرے دل کو چیر کے نکلتی، چاہے وہ کسی زبان میں ہو. وہ ہر زبان کے جاننے والا ہے اور ہر بات کے سننے والا ہے اور ہر بات کے سمجھنے والا ہے.
تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں بنائے، اللہ ہمیں اصحاب الشمال میں نہ بنائے۔ اور جب اصحاب الیمین کو نامہ عمل ملے گا داہنے ہاتھ میں، اس لیے قرآن نے نقشہ کھینچا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جب اس کو دائنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا تو پکارے گا دوستوں کو، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، نتیجہ آ گیا، دیکھو نا۔ اور جیسے بچہ پاس ہوتا ہے نا تو اخبار لے کے بھاگتا ہے، میرا رزلٹ دیکھا، رول نمبر دیکھا، میرا نتیجہ دیکھا، ایسے وہ بھی بھاگ رہا ہو۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ مجھے یقین تھا میں نے خدا کے دربار میں جانا ہے، مجھے آخرت میں یقین تھا، دیکھو کیسا میرا نامہ عمل آ گیا۔ اور جس کو عمل نامہ شمال میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں کافر ہے، مشرک ہے، قادیانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے۔ اما من اوتی بکتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ ہلک انی سلطانیہ۔ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ روئے گا اور چیخے گا، ہائے کاش مجھے نہ ہی ملتا، ہائے کاش میرا حساب نہ ہی ہوتا، میں تو آج تو ہر چیز مجھے چھوڑ گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی آمد میں حساب ہوگا، اور ہر چیز جو ہے ہم نے کتاب مستور میں لکھ رکھی ہے، لا یضیع منہ شیء، کوئی ذرے کے برابر تیری چیز ضائع نہیں ہوگی۔ جیسے فرماتے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، ہم اپنے صالح بندوں کے عمل، ہم صالح بندوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لا یضیع اجر من احسن عملا، جس بندے نے اچھے کام کیے ہیں ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے ویحک ویحک، فرماتے تھے اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جس کے احاد جو ہے اشرات سے زیادہ ہو جائے۔ سمجھیے کیا مانا؟ حضرت ابن عباس غواص سے قرآن ہے نا، بحر قرآن میں ڈوبنے والا بندہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، فرماتے تھے اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جس کے آحاد اشرات پہ غالب آ جائیں۔ کیا بانا؟ گناہ کرو گے تو ایک لکھا جائے گا، لیکن نیکی کرو گے تو ایک کی 10 لکھی جائیں گی۔ فرمایا یار تیری اکائیاں جو ہیں وہ غالب آ جائیں اور تیرے 10 جو ہیں وہ کم ہو جائیں، پھر تیری بربادی کی بھی کوئی حد ہے، پھر تیری بربادی کی بھی کوئی حد ہے کہ جو ایک ایک لکھا جائے وہ تو زیادہ ہو جائیں، جو 10 لکھے جائیں وہ کم ہو جائیں۔ مانا ہے کہ نیکی کرے نہیں اور گناہ ہی گناہ ہے تو بس تیری بربادی تو یقین۔ اس لیے فرماتے تھے کہ جس آدمی کے احاد جو ہیں وہ اشرات پہ غالب آ جائیں اس کی پھر ہلاکت یقینی ہوگی۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ من نوکش عذبا، فرمایا قیامت والے دن اگر سوال ہو گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تو سمجھ لو کہ عذاب آ گیا۔ اس لیے فرماتی ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب مفسر فرماتا ہے اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، یعنی کتاب الاعمال، ہر بندے کا نام ہے اعمال، ایک ایک چیز لکھی ہوئی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لا يبخسون من الخير شيئا، ان کی کوئی نیکی گھٹائی نہیں جائے گی۔ وَأَمَّا السَّيِّئَاتُ فَيَعْفُو وَيَصْفَحُ كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں ہمارے گناہ جو ہیں وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، ہماری خطائیں جو ہیں وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے بندوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بندوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لوں تو زمین پہ تمہیں کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے۔
یہ تو میری مہربانی ہے، میں مہلت دیتا ہوں، میں معافی دیتا ہوں، میں ستر فرماتا ہوں، تو ورنہ اگر ہم ہر گناہ پہ پکڑنا شروع کر دیں پھر تو وہ دنیا میں چل ہی نہ سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قریش۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں تردید فرمائی کافروں کی اور مشرکین کی۔ مشرکین قریش کے بارے میں فرمایا بل قلوبهم في غمرة من هذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں، گمراہی میں پڑے ہیں۔ دعا کر اللہ ہمارے دلوں کو غفلت میں نہ پڑے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کا مرکز بنا دے، اپنی یاد کا مرکز بنا دے۔ کیوں؟ یہ دل ٹھیک ہو گیا نا تو سارا کام ٹھیک ہو، اور یہ دل بگڑ گیا تو پھر سب کچھ بگڑ گیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ نے تیرے جسد میں ایک ٹکڑا رکھا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تیری ساری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے، بس یہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے شاعروں نے بھی کہا ہے نا کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ کہ دل زندہ ہے تو پھر ہر چیز ہے نا، اگر دل ہی مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے اولیاء اللہ جو ہے نا وہ اسی دل پہ زور لگاتے ہیں کہ دل ٹھیک ہو جائے۔ کوئی ذکر بتلاتا ہے، کوئی تفکیر بتلاتا ہے، کوئی مراقبات میں بٹھاتا ہے، کوئی لطائف پہ توجہ دلاتا ہے، کوئی اللہ کے ذکر کی ضرب مروہ۔ مانا کیا ہوتا ہے کہ اس دل کو ٹھیک کرو، اور اس کا علاج بغیر ذکر کے ہے نہیں۔ دل جو ہے وہ دواؤں سے نہیں ٹھیک ہوتے، اللہ کے ذکر سے ٹھیک ہوتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے دلوں کا اطمینان گولیوں سے نہیں ملتا، ویلیم میں نہیں ملتا، نشے میں نہیں ملتا، وہ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے ذکر میں ہو، اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کے فکر میں ہو تو پھر آدمی کو سکون ہوتا ہے۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جس شخص کا اللہ پہ جتنا ایمان پکا ہوگا اتنا دل سچا ہوگا کہ بھئی جب ہر شے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بل قلوبہم، یعنی قلوب الکفار والمشرکین، فی غمرۃ، غمرہ غفلۃ، ضلالۃ، ان کے دل جو ہے غفلت میں پڑے ہیں، گمراہی میں پڑے ہیں، ان کو ایمان سمجھ بھی نہیں آتا، قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یعنی کس چیز سے غفلت میں؟ القرآن الذی انزل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن سے غفلت میں پڑے ہیں۔ اگر قرآن میں غور کرتے، اس لیے قرآن بار بار ہمیں جھنجھوڑ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو اس لیے مسلمانوں قرآن پڑھا کرو، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ خاص طور پہ جو میرے بھائی عمرے پہ آئے ہو نا، کوشش کرو کہ ایک ختم مکے میں ہو جائے، ایک ختم قرآن پاک کا مدینے میں ہو جائے۔ دیکھو نا اللہ کی رحمت سے ایک قرآن کا ختم کرو اور 1,00,000 قرآن کا ختم لکھا جائے، یہ سعادت کہیں مل سکتی ہے؟ تو کیا مشکل ہے؟ اس سے کہانیاں چھوڑ دو، گپ شپ لگانا اور سگریٹیں پینا اور بازاریں پھرنا، ان چیزوں کو چھوڑو۔ زندگی پڑی ہے، اللہ اپنے گھر میں لائے ہیں۔ ہر نماز کے بعد کوشش کریں طواف کی، گرمی ہے تو ٹھنڈے وقت میں 2-3 طواف صبح کر لیے، شام کو کر لیے، ہر نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لی۔ تو اگر آدمی 2 پارے 3 پارے 4 پارے بھی پڑھ لے تو کوئی فرق نہیں پڑا، 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے، کوئی مشکل۔ تو اس لیے کوشش کریں، اور اپنی زندگی کا ہر آدمی عالم ہے، طالب ہے یا میرے جیسا غافل ہے، ان لازمی حصہ بناؤ کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا ہر حال میں، چاہے 1 رکوع پڑھو لیکن دیکھ کے پڑھو قرآن۔
اللہ کی شان ہے قرآن کے دیکھنے سے بھی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں یہ کافر جو ہیں غفلت میں پڑے ہیں، اور فرمایا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، أي وَلَهُمْ أَعْمَالٌ أي سَيِّئَةٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ یعنی الشرک، میرا محبوب شرک کے علاوہ بھی ان کے بڑے بڑے بھڑے عمل ہیں، صرف یہ نہیں کہ مشرک ہیں، شرک کے علاوہ بھی ان کے عمل گندے ہیں، کوئی شراب میں ہے، کوئی زنا میں ہے، کوئی ڈاکے میں ہے، کوئی قتل میں ہے، کوئی غصب میں ہے، کوئی نہب میں ہے۔ میرا اللہ پاک نے میرے نبی ان کے اعمال بہت بھڑے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں لا بد ان يعملوها كذا روى المجاهد الحسن غير واحد وقال آخرون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، اے قد کو عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ سچا ہو جائے۔ فرمانا وعدان مقام حیان صدی عبد الرحمن زید بن اسلم وهو ظاہر قوی حسن وقد قدمنا فيه حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فوالذی لا الہ غیره ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آدمی عمل کرتا ہے، جنتیوں کے عمل کرتا ہے، جنت کے قریب آ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تقدیر کے فیصلے ہیں، اور جس نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ دیکھو نا کتنے لوگ ہیں ساری زندگی اچھے عمل کیے، آخر میں آ کے قادیانی بن گئے۔ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی اچھے عمل کیے، آخر میں آ کے نعوذ باللہ وہ منکر حدیث بن گئے۔ ساری زندگی اچھے عمل کیے، منکر قرآن بن گئے۔ ساری زندگی انہوں نے اسلام کا نام لیا اور آخر میں رشدی جیسے ملعون بن گئے۔ ساری زندگی انہوں نے نام اسلام کا لیا، نام تسلیمہ رکھے، اللہ کی شان ہے، بس دعا کرو کہ اللہ ثابت قدم رکھے اور اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما دے، ورنہ آدمی کے بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ دیکھو کئی لوگ ہیں نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، شب بیدار ہیں، لیکن مرنے کے وقت جب اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کرتے ہیں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، تو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہوگا کہ اپنی بیٹی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ او جی ہم نے شادی کی تھی اور شادی پہ خرچہ کیا تھا اور فلاں کیا، یہ وہ باتیں ہیں۔ اللہ نے تیرے گھر میں پیدا کیا ہے، تیرے جائیداد کی حصے دار ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اچھا بعض جاہل کہتے ہیں وہ جی لینا نہیں چاہتی، یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ کون ہے جو نہیں لینا؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ظالم ہیں، دیں گے بھی نہیں، مانگیں گے تب بھی نہیں دیں گے، لڑائی بھی کریں گے، قتل بھی کر دیں گے۔ اس سے بہتر ہے قوم نہیں لیتے بابا، تاکہ چلو خوش ہو جائیں، ان کا وقت تو گزر، دل میں تو بددعائیں کر رہی ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی صالح ہے، نمازی ہے، لیکن ایسا عمل ہو گیا جہنم میں چلا، اللہ کا لکھا غالب بات۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ ہوتے عمل بھیڑے ہیں، بالکل جہنم کے کنارے پہنچ گئے، لیکن ایسا عمل ہو گیا اللہ نے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک ہمارے لیے فیصلے فرما دیں، ہمارے لیے بھی اپنے رحمت کے فیصلے فرما دیں۔ وَقَوْلُوا وَالطَّائِرَ أَخَذْنَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ اذا هم یجأرون۔ آیت اذا جاء مترفیہم، مترفین کون ہوتے ہیں؟ المنعمون فی الدنیا، وہ لوگ جن کو دنیا میں اللہ نے دولت دی، مال دیا، آرام دیا ہے۔
جب ان پہ خدا کا عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، فَإِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یجأرون کا معنی چیختے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ ہے جیسے جانوروں کے لیے، جیسے جانور آواز نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں جأر، یجأر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ جانوروں کی طرح یصرخون و یستغیثون، اب چیخ رہے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ غم نہ کریں، میں کافی ہوں، چھوڑ دیں ان دولت مندوں کو، چھوڑ دیں ان سرمایہ داروں کو جو میرے نبی کے مخالف ہیں، چھوڑ دو ان کو، ہم ان کو جب پکڑیں گے نا تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے جہنم کی بیڑیاں اور جہنم کی آگ تیار ہے، فکر نہ کر۔ جیسے فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو، کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اب چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا یجیرکم احد مما حل بکم، جو عذاب تم پہ آ گیا چیخو یا نہ چیخو اب یہ نہیں جاتا۔ سواء جأرتم او سکتتم، چپ کرو یا چیخو، لا محید ولا مناص، سے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ ولا وزر لزم الامر وجب العذاب، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والا، اللہ کا حکم پورا ہوگا اور عذاب مکمل ہوگا۔ ثم ذكر اكبر ذنوبهم فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون، أي إذا دعيتم أبيتم وإن تركتم أن طلعتم، جب تم کو دعوت دی گئی توحید کی تم نے انکار کیا، جب تم کو اعمال صالحہ کے لیے بلایا گیا تو تم رک گئے۔ ذالکم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، کہ جب توحید کی دعوت دو تو تم انکار کرتے ہو، وہیں شرک بھی تو بنو، اور شرک کی بات ہو تو مانتے ہو۔ فالحکم للہ العلی الکبیر مستقبلین به سامرا تہجرون، فی تفسیری قولان احدہما ان مستقبلین حال منهم حین نقوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارا علیہ وإحتقارا له ولأهله مستكبرين به، بعض علماء کہتے ہیں منصوب الحال ہے، یعنی جب وہ لوگ حق سے انکار کرتے تھے تو مانا ہے تکبر کر رہے ہیں، حق والوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ وعلى هذا الضمير في به في ثلاثة أقوال أنه الحرم مكة ضموا لأنهم كانوا يصبرون فيه بالحذر من الكلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صابری مستقبرین بہی، ہی ضمیر کدھر ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں ضمیر مکہ حرم کی طرف راجع ہے کہ اللہ کا حرم عبادت کے لیے ہے، یہ حرم میں بیٹھ کے قصے کہانیاں کرتے ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ بھی ایک پہلا قول، اور دوسرا قول مفسر فرماتے ہیں انه ضمیر للقرآن، كانوا يسرون يذكرون القرآن بالحج من الكلام انه شعر انه الشعر انه كهانة الى غیر ذلك من الاقوال الباطلہ۔ بعض علماء نے فرمایا مستکبرین بہ، یعنی من القرآن، قرآن سے، کہ قرآن کو ماننے کے بجائے کبھی کہتے ہیں شعر ہے، کبھی کہتے ہیں سحر ہے، کبھی کہتے ہیں کہانہ ہے، جھوٹی باتیں کرتے۔ اور بعض علماء نے فرمایا مستکبرین بہ، ضمیر راجع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے ان کے رات کو بیٹھ کے جب قصے کرتے ہیں، یضربون امثال الباطل، جھوٹی مثالیں بناتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں میرے نبی کے بارے میں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے۔ فَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، ان کی یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، بلکہ میرا مدنی ہوگا عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ الذی اظہرہ اللہ علیہم واخرجہم من الحرم صابرین اذلہ،
میرا مدنی اللہ کا رسول ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد کر کے اپنے نبی کو غالب کر دیا اور مشرکین کو ذلیل کر کے حرم سے نکال دیا۔ وقیل المراد بقوله مستكبرین به بالبیت یفتخرون به ویعتقدون انهم اولیاءه لیسوا به، اور بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے مستکبرین به، کعبۃ اللہ کی وجہ سے اپنی بڑائی کرتے تھے مشرک، بابا ہم مکے کے رہنے والے ہیں، ہم اللہ کے کعبے کے بنانے والے ہیں، ہم مجاورین کعبہ ہیں، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ كما قال النسائي في التفسير من سننه أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عبيد الله النسائي عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما كره الصبر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے رات کو کس سے کہانیاں کرنے سے منع فرما دیا کہ عشاء کے بعد بس جلدی کر کے سو جائیں تاکہ تہجد نصیب ہو، بلا وجہ نہ بیٹھے رہیں کس سے کہانیاں اور باتیں اور باتیں اور باتیں اور باتیں۔ نانوال حسان کار يتكبرون يسرون فيه ولا يأمرونه ويهجرونه وقد أتنب ابن نبی آدم هؤلاء بما هذا حاصله، کبھی وہ تکبر کرتے تھے کہ ہم مجاور ہیں اللہ کے گھر کے، دیکھو ہم رات دن خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ جب تم شرک کرتے ہو، جب اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہارے اس قسم کے دعوے کرنا جو ہے باطل ہے۔ اصل بات یہ ہے ایمان ہو اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پہ بھی، اللہ کی کتابوں پہ بھی، اللہ کے شرائع پہ بھی، اوامر پہ بھی، نواہی پہ بھی۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا۔ ہر آدمی کوشش کرے جتنے دن آپ کو اللہ نے مکے میں اور مدینے میں رہنا نصیب کیا ہے، ہر بندہ تہجد میں یا جب موقع ملے عالم اسلام کے لیے دعائیں کرو۔ اس وقت کفر کی پوری قوتیں متحد ہو گئی ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، طاغوتی طاقتیں سب اکٹھی ہو گئی ہیں، اور یہ سارے جتنے حوادث ہو رہے ہیں یہ سب ان کی سازشیں ہیں، ان کے اپنی طرف سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور ان پہ حملہ آور ہونے کے لیے راستہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال دعا کریں، کچھ نہ کریں، ہوتا رہتا ہے بھائی، کوئی بندہ بول پڑا سارے بھاگ پڑیں گے، اللہ معاف کرے کوئی بلا آ گئی ہے جیسے۔ دوسری بیوی کو پہلی بیوی کی لڑکی کے شوہر کے ساتھ میں نے علیحدہ کمرے میں تنہائی میں بات کرتے دیکھا تو مجھے شبہ ہو گیا کہ کہیں ان کا کوئی غلط تعلق تو نہیں ہے، لیکن میں نے بیوی کو قسم دلائی تو بیوی نے قسم اٹھائی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ قسم پہ اعتبار کریں اور آئندہ احتیاط بھی کریں، احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ بس ایک آدمی نے قسم کھا لی، کیونکہ کبھی عورتوں میں اتنی عداوت ہوتی ہے اللہ معاف کرے کہ وہ عورت سے بدلہ لینے کے لیے اپنے خاوند کی عزت سے بھی کھیل جاتی ہے، تو لہذا احتیاط بھی کریں اور بلا وجہ ایک مصیبت بھی نہ بنائیں، اور بلا وجہ ہر بات کرتے ہوئے دیکھے آدمی تو الزام لگا دے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کہتا ہے جی کہ ایک عورت تھی، بوڑھی تھی، جس بیچاری کو شوگر بھی تھا، دماغ پر بھی اثر تھا، فالج بھی تھا، اور کبھی ہوش ہوتا تھا کبھی بے ہوش ہوتی تھی۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ فوت ہو گئی۔ کبھی روزہ رکھتی تھی اور نماز بھی ناپاک رہتی تھی، اور نیچے کا حصہ بیکار ہو گیا۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ دعا کرو اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اگر وارثوں کو اللہ نے طاقت دی ہے تو ان کی وجہ سے وہ روزے جتنے بنتے ہوں ان کا بھی فدیہ دے دیں اور نمازوں کا بھی فدیہ دے دیں تو جائز ہے، ورنہ طاقت نہیں ہے تو بس اللہ سے معافی مانگو، اللہ اس کو معاف کرے، وہ بیچاری اتنے بڑے امتحان سے گزری ہے، اللہ بخش دے۔
کہتے جی رفع یدین نہ کرنا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، اور کرنا کس صحابی سے ثابت ہے؟ تو ایک صحابی سے نہ کرنا ثابت ہے، تو نہ کرنے والے بھی تو حق پہ ہو گئے نا، بس ختم ہوگی بات۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ اس وقت کفر اسلام کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، تمہارے یہ جھگڑے ابھی ختم نہیں ہوئے کہ آمین زور سے کہو، آہستہ کہو، رفع یدین کرو نہ کرو، ٹانگیں کتنی کھولو کتنی نہ کھولو، بس اسی مسئلے پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ وقت امت کو جوڑنے کا ہے نہ کہ توڑنے کا ہے، اور یہ مسائل کے فرض ہے، تو پھر اس پہ اتنی لڑائی اور مقابلے اور سوال اور جواب اور پریشانیاں، ضرورت کیا ہے مجھے بتا؟ خدا کے بندے، اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے رفع یدین کا اس بات ہے، اسی طرح نہ کرنے پر بھی عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ صحابہ، جو صحابہ میں بڑے فقیہ ہیں، فقہائے صحابہ میں ہیں، ان سے روایت میں نہ کرنا موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صحیح احادیث میں جہاں حضور نے نماز سکھلائی ہے کہ امام جب اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، جب رکوع کرے رکوع کرو، جب سجدے میں جائے سجدہ کرو، جب قرات کرے چپ کرو، جب غیر المغضوب علیہم والضالین کہے آمین کہو، ساری نماز سکھلائی ہے، وہاں حضور نے یہ حکم تو نہیں دیا۔ تو کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے، جو کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کرتے اللہ ان کی بھی نمازیں قبول فرمائے۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، تمہیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ نہ تمہارا دماغ قادیانیوں کے خلاف چلتا ہے، نہ حفظ کے خلاف چلتا ہے، نہ خوارج کے خلاف چلتا ہے، نہ منکرین حدیث کے خلاف چلتا ہے، نہ منکرین قرآن کے خلاف چلتا ہے، نہ منحرفین کے خلاف چلتا ہے۔ کبھی تم نے ایک کتاب ہندو کے خلاف نہیں لکھی، کبھی زندگی میں ایک مناظرہ تم نے آریہ سماج سے نہیں کیا ہے، اس کے بعد صرف یہی باتیں ہیں اور امت کو اسی پہ لڑایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، ہم تو بھائی دعا کرتے ہیں، آگے تمہاری مرضی۔ اگر کھڑے ہو کر کسی آدمی نے کھانا کھا لیا یا کوئی جوس لیا اور پی لیا، کوئی بات نہیں، لیکن خلاف سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ اسلام سے نکل جائے گا، اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ کیا بات ہے؟ کھڑے ہو کے کھا لیا تو کھا لیا، کھڑے ہو کے پی لیا تو پی لیا، لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ، بیٹھ کے پیو، سنت پہ چلو۔ کہتے جی کہ نہانے سے پہلے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر غسل جنابت ہے تو پہلے استنجا کرو، وضو کرو، پھر غسل کرنا ہوگا۔ کہتے جی کہ امام شافعی اور امام احمد حنبل نے فاتحہ، تو میں نے بتایا مسئلہ اختلافی ہے، جو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے ٹھیک ہے۔ قبروں پہ سجدہ کرو، کون کہتا ہے قبروں پہ سجدہ کرو؟ کوئی امام نہیں کہتا۔ کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو فراڈ کر کے پیسے کماتے ہیں، ان کے گھر میں اگر کبھی کھانا پڑے، کھانے کی دعوت دیں تو کھانا تو کافر کے گھر میں بھی جائز ہے۔ اللہ کے بندے چلے جاؤ کھا لو، کوئی بات نہیں۔ ایک ہوتا ہے تقوی، متقی کا مقام، وہ تو بے وضو کا نماز بے وضو کی روٹی پکی ہوئی نہیں کھاتے۔ یہ جو ٹریکرنگ پتہ نہیں کیا ذریعہ نکلتا ہے، پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں۔ ایک تو مصیبت ہے، سوال لکھنا نہیں جانتے، کرنے کی عادت نہیں جاتی۔ اگر کسی کی چیز گم ہو جائے تو اصل تو دعا ہے نا، اللہم اغض علی دالتی،
اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے بھی دعا کرو تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی، کیونکہ اس میں بھی ایک آیت ہے نا جو مناسبت رکھتی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ بس اب ہم قرآن یہی ڈھونڈنے کے لیے پڑھتے رہیں گے، اور تھوڑا میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو اس کو کوئی آیت بتلاؤ، اور کسی کی چیز گم ہو جائے اس کو بھی کوئی قرآن کی آیت بتلاؤ، کسی کو جن ہو جائے اس کے لیے بھی قرآن کی آیت بتلاؤ، باقی عمل کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں۔ بس قرآن اسی بھی آیا تھا، جن نکالو طویل لکھو، فالنا میں کھول کے بتلاؤ، لوگوں کو دھوکے دو۔ انا للہ کہتے جی کہ قرآن شریف کا ختم کر کے مٹھائی بانٹنی چاہیے، بالکل نہیں بانٹنی چاہیے جناب۔ تم قرآن ختم کرنے سے پہلے مٹھائی بانٹ دو، ضروری بدعت کرنی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس نے ختم کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے تم نے ختم کیا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر واقعی تم اپنے بچے کی خوشی منانا چاہتے ہو، جتنا پیسے تم دعوتوں پہ اڑاؤ کسی غریب کو جا کے دے دو، تاکہ ان کے دلوں سے تیرے بچے کے لیے دعا نکلے کہ اللہ اس کو عالم بنائے، حافظ بنائے۔ غسل کے دوران وضو نہیں کیا، غسل فرائض کے ساتھ کیا، اگر اس نے ہاتھ منہ دھویا، ناک میں پانی دیا، نیت وضو کی نہیں، وضو نہیں ہوگا۔ اصل چیز نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ داڑھی کو جناب رنگ لگائیں، بالکل لگاؤ جناب، کس نے کہا ہے نہ لگاؤ؟ صرف کہتے ہیں علماء کہ کالا نہ لگاؤ، کالے کے علاوہ کوئی رنگ آپ لگا لیں، کوئی یعنی براؤن لگا لیں، اور کوئی ڈارک براؤن، کوئی میڈیم براؤن، کوئی لائٹ براؤن، کوئی گولڈن، کوئی اور یعنی رنگ لگا لیں، صرف بلیک نہ لگائیں۔ کہتے ہیں فرعون نے لگایا تھا کالا رنگ، اللہ عالم۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ رنگ لگانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اب ہم کب تک بڑھاپا چھپائیں گے؟ وہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت توسی صاحب، اب بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے مناظر اہل سنت والجماعت ہیں ماشاءاللہ۔ تو پہلے وہ داڑھی پہ کالا خضاب لگاتے تھے، اچھا، اور اتنی محنت سے لگاتے تھے، ہم نے کبھی ان کا کوئی بال سفید نہیں دیکھا، حالانکہ بڑے جلسوں میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، کبھی یعنی ان کا ایک بال بھی سفید نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ عالم کس وقت لگاتے تھے، روز لگاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بہرحال تو کچھ عرصے کے بعد جب میری ملاقات ہوئی تو بالکل سفید براق داڑھی ماشاءاللہ، او بالکل، میں حیران ہو گیا، ابھی اس بندے کی ایک مہینہ پہلے تو کالی تھی داڑھی، یہ ایک مہینے میں کیسے سفید ہو گئی؟ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے کہ میرا مناظرہ ہوتا تھا شیعہ سے، مناظر تھے ان کے بڑے بڑے مولی اسمیل تھا، اور کوئی آیت اللہ تھا، پتہ نہیں کوئی اور بھی تھا، تو ان کو دکھانے کے لیے میں کالا خضاب لگاتا تھا تاکہ مجھے بوڑھا نہ سمجھے، میں جوان ہوں، میں دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے ابھی موجود ہوں۔ وہ مر گئے تو اب کس کو دکھاؤں؟ اس لیے چھوڑ دیا، اب کو مقابلے والا بندہ تو رہا نہیں ان کے پاس، تو میں نے بھی وہ خضاب چھوڑ دیا۔ باقی بیوی کو دکھانا، اس کو تو پتا ہے اتنے ہم جوان ہیں، کس کو دھوکہ دینا؟ مجھے آخر آپ بتائیں، لوگوں کی عورتوں کو دھوکہ دے، وہ جوان آدمی ہے، بابا پر کچھ نہیں ہوتا، جوانی ہوتی ہے۔ اب تو لوگ جو ہے نا یورپ میں الٹا سفید کرتے ہیں بالوں کو، تم کالوں کے فکر میں ہو، وہ سفید کرنے کے فکر میں، جیسے تم کریمیں لگا لگا کہ گورا بننے کے فکر میں ہو، وہ گورے کالے بننے کے فکر میں ہے۔ وہ آگے دھوپ میں پڑے رہتے ہیں، اور اپنا سن بات کہتے ہیں اس کو، کہ دھوپ پڑے گا تاکہ ہم کچھ تو کالے ہو جائیں۔ کہتے جی کہ واپسی پر ہمیں ایجنٹوں نے دھوکہ دیا، ہماری سیٹوں کا چکر کر دیا، اور یہاں بھی سیٹ نہیں ملتی تھی، ہمیں مجبوراً ایجنٹوں کو پیسے دینے پڑے۔ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لینے والوں پر لعنت ہے۔
کہتے جی کہ آدمی شرک اکبر سے بھی بچتا ہے، شرک اصغر سے بھی بچتا ہے، لیکن بندہ ہے کبھی کبھی ریا کے استغفار بس کرو، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ بس، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد انی استغفر اللہ استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیا بس۔ مجھے اپنا تعبیر کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے، کسی آدمی سے پوچھو جس کو خواب کی تعبیر آتی ہو۔ میں ورثے میں لڑکے کو 1 روپیہ، لڑکی کو 8، ہاں بالکل ٹھیک ہے، لڑکی کو آدھا، لڑکے کو پورا۔ اگر عورت کو ایام حیض میں 5 دن کے بعد خون بند ہو جائے، میرا بھائی، ہر عورت کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، اگر اس کی عادت 5 دن ہے، 5 دن کے بعد خون بند ہو گیا، غسل کرے پاک ہو گئی، لیکن عادت 7 دن ہے تو پھر 7 دن پورے کرنے پڑیں گے۔ کہتے جی کہ مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جہاز میں آتے ہوئے میری انگلیوں پہ تھوڑی سی خوشبو لگی، نہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں خوشبو ہے، میں نے ہاتھ سارے ہاتھ کو نہیں لگا، تھوڑی انگلیوں کو لگے، کچھ نہیں، 1-2 ریال صدقہ کر دو۔ کہتا جی کہ میں ایک ریاض سے آیا ہوں اور ایک نو مسلم لڑکی نے انگلینڈ سے ایک سوال کا جواب پوچھا ہے، تو انشاءاللہ مجھے جب چاہیں آپ مل لیں، عشاء کے بعد بھی مل لیں، لیکن اس کو بتلا دیں کہ انگلینڈ میں بھی بہت بڑے بڑے اسلامک سینٹر ہیں، برمنگم میں ہے، ڈیوزبری میں ہے، گلاسکو میں ہے، پراپر لندن میں ہیں، اسی طرح پرسٹن میں ہیں، بلیک پول میں ہیں، بڑے ایک جگہ ماشاءاللہ اسلامک سینٹر موجود ہے، وہاں سے فون کر کے پوچھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اس سے شادی کرنا چاہے، بہرحال بیوہ عورت جو ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اولیاء زندہ ہیں تو ان کو بھی راضی کرو تاکہ بلا وجہ اختلاف نہ ہو اور کسی قسم کا شک و شبہ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ آج کل بڑی مصیبتیں ہیں، عورتوں کے نکاح اپنے ملک میں موجود ہیں، یہاں آ کر عورت نکاح کر لیتی ہے۔ میں نے احرام باندھا تھا تو میری تھیلی میں ایک شیشی تھی، اثر سے وہ لیک ہو کے کسی کپڑے پہ گری، تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، اگر آپ نے خود نہیں لگایا، لیک ہو گئی، ٹوٹ گئی، آپ نے پھینک دی، کپڑا دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ ناپاک کپڑے جو دھوبی سے دھل کے آتے ہیں وہ پاک ہیں، اگر دھوبی پہ آپ کو شبہ ہے کہ وہ پلید پانی سے دھوتا ہے تو پھر تو پاک نہیں ہے، اور اگر دھوبی مسلمان ہے کہ ان سب کو پانی گندے کے بعد آخر میں ہر کپڑے کو پاک پانی سے نکالتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی حرم شریف میں آب زمزم سے وضو کر لے جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں وضو نہیں کیا جاتا، اور زمزم کے علاوہ اگر پانی ملتا ہے تو ہم اس کو کیوں ضائع کریں، ورنہ شرعاً تو پانی ہے، اس سے وضو بھی جائز ہے، غسل بھی جائز ہے۔ کی مغفرت، اللہ سب مسلمان جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں میرا مولا ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ ہر مسلمان حرمین الشریفین اور پاکستان کے لیے دعا کریں، بڑا مشکل وقت آ رہا ہے، کفر کی سازشیں اتنی گہری اور گہری اور گہری ہیں کہ وہاں ہماری عقل رسائی بھی نہیں کر رہی، تو یہ سب کچھ جو پڑھ رہے ہو سن رہے ہو یہ کفر کی عالمی سازشوں کا حصہ ہے، سب کچھ خود کرا رہے ہیں کہ ہم پہ ہاتھ کیسے ڈالیں۔
ہم تو ایک اینک نہیں بنا سکتے، ہم اتنے بڑے بلڈنگوں کو پگھلا سکتے ہیں؟ سب یہ ایک طریقہ ہے کہ کیسے مسلمانوں کو بدنام کرو، اے مسلمان ہے، او مسلمان ہے، او مسلمان ہے، او مسلمان ہے، تاکہ ساری دنیا میں جب نفرتیں پھیل جائیں، اچھا، اور ہر طرف سے آپ کو لڑا رہے ہیں، نہ ادھر سے آپ کا دوست ہو، نہ ادھر سے دوست ہو، نہ ادھر سے دوست ہو، نہ ادھر سے دوست، اندر بھی لڑا رہے ہیں کہ جب آپ کوئی مار پڑے تو اندر والے بھی کہے اچھا یار مرنے دو۔ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے۔ دعا کیا کرو اللہ بلد الامین کو بھی اور پاکستان کو بھی استحکام بخشے اور امن و امان نصیب کرے اور دشمنوں کے داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دیکھو نا بھئی، ایک سیدھی سی بات ہے، ایمان سے کہو، کوئی دہشت گرد ہے، اللہ معاف کرے، اس کی دہشت گردی پہ کوئی مسلمان چھوڑو، کوئی عقل والا بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا کام ہے، اچھا، لیکن وہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ وہ تو سارے تمہارے کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک بھی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن پکڑو کہ اس کو کرے، مونچھ والا پکڑو داڑھی والے کو، کیوں؟ تاکہ دونوں دشمن ہوں۔ یاد رکھو، ایک آدمی کا 10 سال ہو گئے، مثلا بچہ قرآن پڑھتا ہے، تہجد میں بھی، رات کو بھی، دن میں بھی، حدیث رسول پڑھتا ہے، آپ اس کو بے گناہ پکڑ کے جب الٹا لٹکا کے مارتے ہیں تو اس کی چیخیں عرش پہ نہیں جائیں گی؟ انجام کیا ہوگا سوچ لو۔ اور دشمن آمدن کرا رہا ہے تاکہ خدا بھی ناراض، بندے بھی ناراض، اور ہم جب حملہ کریں تو سب کہیں ٹھیک کیا۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ حفاظت۔ اسلام کا ملک ہے، گھر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے پنجابی کی مسئلہ ہے، ویڑا ہوئے گا تو کھیڑ بھی ہو سی نا، ویڑا ہی نہ ہوئے تو کھیڑ سوں گے کہ آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، یار میں کرسی کے قابل نہیں۔